اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا بنائی، زمین، آسمان، عرش، فرش، لوح قلم، انسان، جانور اور سمندر اور دریا اور بڑے بڑے پہاڑ، یہ سب بنائے، اتنے بڑے بڑے بنائے کہ انسان انہیں دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا آسمان ہے، یہ کتنا بڑا پہاڑ ہے، یہ کتنا بڑا سمندر ہے۔ یہ انسان دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بنانے کے بعد جب ہم کو پیدا کیا تو اس سے اللہ چاہ رہا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر ہم اللہ کو پہچانیں، ہم اللہ کو پہچاننے والے بنے کہ اتنا بڑا آسمان یہ کس نے کھڑا کیا، اتنی بڑی زمین یہ کس نے بچھائی، اتنے بڑے بڑے پہاڑ جسے کوئی ہلا نہیں سکتا سوائے اللہ کے، یہ کس نے گاڑے ہیں، یہ بڑے بڑے دریا کس طرح بہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہم دیکھ سکیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کلام پاک کے اندر فرماتے ہیں، اے بندے اور بندیوں، تم ساری چیزیں کائنات کے اندر کی دیکھو، آسمان کے اندر جھلملاتے ہوئے ستارے دیکھو، سورج کا نکلنا دیکھو، چاند کی ٹھنڈک کو دیکھو، اور سارے کے سارے جانوروں کو دیکھو، تمہاری تخلیق کو دیکھو کہ میں نے تمہیں کس طرح سے بنایا ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھو گے، آسمان سے برستی بارش کو دیکھو گے، زمین سے اگتے ہوئے گلے کو دیکھو گے، جانوروں سے نکلتے ہوئے دودھ کو دیکھو گے، تو تمہاری زبان سے یقیناً یہ بات نکلے گی کہ ہاں یہ ساری چیزیں بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بنی۔ تو ہمیں بنایا گیا، اس کے پیچھے مقصد ہے کہ ہم بنانے والے کو پہچانے، ہمیں کھلانے والے کو پہچانے، ہمیں پلانے والے کو پہچانے کہ وہ کون ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اور وہ کون ہے آج تک دنیا کے اندر لوگوں کو موت دیتے آ رہا ہے، وہ کون ذات ہے جو لوگوں کو بیماریاں دیتا ہے، وہ کون ذات ہے جو ہمارے ارادے بنتے ہیں لیکن ان ارادوں کو توڑ دیتا ہے۔ اس ذات کو پہچاننا یہ ہمارے زندگی کا مقصد ہے کہ ہمیں کس نے بنایا، اور بنایا تو پھر کیوں بنایا، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچایا کہ جاؤ اے نبیوں اور کہہ دو ان سے کہ انہیں بنانے والا ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے جس نے ان کو بنایا ہے، اور کس چیز سے بنایا، اس نے اس زمین کی مٹی سے ہم کو بنایا ہے۔ اب اس زمین کی مٹی پر کیا اللہ کی عجیب قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے دنیا کے اندر انسانوں کو بنا رہا ہے، کسی کو کالا، کسی کو گورا، ایک ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تجھے فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر میں نے تجھے بنایا۔ تو اپنی تخلیق کے اوپر غور کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تجھے 3 اندھیرے کے اندر اللہ تعالیٰ بناتا تھا۔ جب تو ماں کے پیٹ کے اندر تھا تو تجھے ایسا اللہ نے بنایا کہ تیری آنکھ صحیح فٹ کی، کان صحیح لگائے، زبان دی، ہاتھ دیے، کان دیے، ہر چیز تیری مکمل کر کر دنیا کے اندر بھیجا۔ تو اس ذات کو پہچاننے کے لیے ہم دنیا کے اندر آئے ہیں۔ پہلا تو اس ذات، اب یہ معلوم ہوا کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اب جس کے بعد سارے مرحلے شروع۔ پھر اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، بتلایا کہ جب پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے تو اسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، اسی کی مان کر چلنا پڑے گی، یہ زندگی کا تقاضا ہے۔ ہم دنیا کے اندر اپنی مرضی سے نہیں آئے اور دنیا سے نہ اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں، کوئی دنیا میں اپنی مرضی سے آتا بھی نہیں اور جاتا بھی نہیں، لیکن ہر کوئی یہاں کی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، جس نے پیدا کیا اسی کی مرضی دنیا کے اندر بھی چلیں گی، اسی کی مرضی سے موت بھی آئیں گی اور اسی کی مرضی سے واپس اٹھائے بھی جاؤں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر ایک ذمہ لگا کر بھیجا، تو آج ہم نے وہ ذمہ چھوڑ دیا ہے اور ہم نے بس یہ چیز سمجھی ہے کہ ہمارے ذمے بس کھانا اور کمانا، یہی چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ کو بھی معلوم ہے کہ میرا بندہ اور بندی سب سے پہلے یقین کے اندر یہی ڈگمگائیں گے، اس کا یقین پہلے سے یہ بنے گا، ہاں میرے گھر والے کماتے ہیں، میرا شوہر کما کر لاتا ہے اس لیے میرا گھر چلتا ہے، میرا باپ کما کر لا رہا ہے اس لیے میں کھانا کھا رہی ہوں۔ نہیں، باپ ایک ذریعہ، بیٹا ایک ذریعہ، شوہر ایک ذریعہ، لیکن یہ ساری کی سارے رزق ہم تک جو پہنچ رہا ہے یہ ہمارے مقدر کا ہے، جو اللہ رب العزت نے 50,000 سال پہلے اس کائنات کے بننے سے پہلے لکھا ہوا ہے۔ اللہ بولتا ہے الہ قادرون کہ میں اپنے قدرت سے ساری کی ساری چیزیں کرتا ہوں۔
ساری چیزیں پہلے لکھ کر چکا ہے اللہ. پھر پیدا ہونے کے بعد ہمارے سامنے کلام پاک لایا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اترا ہے اس کے اندر اللہ پہلی آیت کے اندر فرما رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. اے بندہ اور بندی سن, سارے عالموں کا پالنے والا رب اللہ ہے. رب اسے صرف رب نہیں بولتے کھانا کھلانے والے کو, نہیں, رب اس ذات کو کہتے ہیں. رب کا لغوی معنی علماء نے لکھا ہے کہ ایک وقت میں ساری مخلوقات کی ہر ایک ضرورت کو پورا کرنے والی ہستی کا نام رب ہے, اور وہ رب اللہ ہے. جب وہ انسانوں کو کھلاتا ہے تو وہ جانوروں سے غافل نہیں ہے. جب ایک چھوٹے بچے کو کھلا رہا ہے تو بڑی مگرمچھ سے غافل نہیں ہے. وہ مگرمچھ کو کھلا رہا ہے تو وہ چینٹی سے غافل نہیں ہے. وہ ہاتھیوں کو کھلا رہا ہے تو مچھلیوں سے غافل نہیں ہے. ہر ایک کو اللہ اس کے وقت پر اس کی روزی پہنچا رہا ہے. جب اس نے پیدا کیا ہے تو اس کے رزق کا ذمہ اس کی طرف ہے, اور رزق اسے بولتے ہیں جو پیدا ہونے کے بعد سے لے کر اس کے قبر کے اندر جانے تک جو اسے کفن لگے گا, یہ سارا کا سارا نظام یہ رزق کے اندر ہے. اللہ نے یہ سارا انتظام کر رکھا ہے. لیکن آج انسان اپنی بے یقینی کی وجہ سے, اپنے دل کے یقین کے بگاڑ کی وجہ سے آج یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میرے کمانے سے سب کچھ ہوتا ہے, میرے کمانے سے گھر چلتا ہے. حالانکہ ایسے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ, ہم کبھی غور نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کتنی مرتبہ ہمارے زبان سے ہر نماز میں کہلواتا ہے اے بندہ اور بندی کی بول تیرا رب میں ہوں. ایک رکعت میں اللہ 11 مرتبہ بلواتا ہے کہ بول کہ میں تیرا رب ہوں. رکعت باندھی, پہلے شروعات کی الحمدللہ رب العالمین, رب آیا 1 مرتبہ. پھر بعد میں اللہ رکوع میں بھیجتا ہے, رکوع کے اندر 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم, 3 اور 1 4. پھر رکوع سے اٹھایا ربنا لک الحمد, پھر 5, پھر سجدے میں گلایا 3 وہ 8, پھر اس کے بعد پھر سجدہ کروایا وہ 3 11. ایک رکعت میں 11 دفعہ اور 4 رکعت میں 44 دفعہ اللہ کہلوا رہا ہے اے بندہ اور بندی بول کہ تیرا رب میں ہوں, تو اپنا رب نہیں ہے. یہ مقصد زندگی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر ہمیں جو رزق مل رہا ہے یہ ہماری مقدر کا ہے, اس سے زیادہ ہمیں مل نہیں سکتا. چاہے کتنی بھی مشقت کر لو اور چاہے کتنا ہی آرام کر لو, جو اللہ نے مقدر میں رکھا ہے وہ مل کر ہی رہیں گا. آج دنیا کے اندر یہ سارے کے سارے فساد اور حسد اور جلن اور بغض اور کینہ, یہ بڑے بڑے گناہ یہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی تقدیر پر راضی نہیں ہیں. آج اتنے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اسلام کے اندر خودکشی علماء فرماتے ہیں کہ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کیونکہ وہ بندہ اور بندی اپنے تقدیر پر راضی نہیں. وہی بندہ اور بندی خودکشی کرتے ہیں جن کا اپنے تقدیر پر ایمان نہیں, جو پریشان حال ہیں اور وہ پریشانی کو دیکھ کر بس اپنی جان گنوا دیتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان رضیت بما قسمتہ لک, میں نے دنیا کے اندر ساری چیزیں تقسیم کی ہوئی ہیں, اے میرے بندی, اے میرے بندے تو اس تقسیم پر راضی ہو جا. کیا مطلب ہے اس تقسیم کا؟ کسی کو اللہ نے دولت دے دی, کسی کو اللہ نے حسن دے دیا, کسی کو اللہ نے صحت دے دی, کسی کو اللہ نے گورا بنایا, کسی کو اللہ نے کالا بنایا. یہ دیکھ کر حسد کرنا کہ کاش میرے پاس بھی یہ ہوتا, یہ کیسے لوگ ہیں کہ انہی کو ملا ہے, یہ حسد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی تقدیر پر راضی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان رضیت بما قسمتہ لک, اے بندہ اور بندی جو میں نے تمہارے لیے رزق تقسیم کیا ہوا ہے اس تقسیم پر راضی ہو جا. اگر تو راضی ہو گئی اور اگر تو راضی ہو گیا تو میں تیرے لیے کیا کروں گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے رحت قلبک و بدنک, میں تیرے دل کو اور تیرے بدن کو راحت پہنچا دوں گا, اطمینان والی زندگی دوں گا, سکون والی زندگی دوں گا. اور آج کائنات کے اندر ہر انسان سکون والی زندگی کے لیے صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک یہی محنت کر رہا ہے کہ میری 24 گھنٹے والی زندگی یہ اطمینان سے گزر جائے. اور اتنی محنتیں کرنے کے بعد, دلوں میں بغض لینے کے بعد, دلوں میں کینہ اور کپٹ لینے کے بعد اسے اطمینان کی زندگی نہیں ملتی. کیوں؟ اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہے.
پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ تَرْضَ بِمَا قَسَمْتُهُ لَكَ، اے بندہ اور بندی آگے بھی سن، اگر تو میری تقسیم پر راضی نہیں رہا، کسی کو دیکھ کر جلنے لگا، کسی کو دیکھ کر تو نے دل میں حسد پیدا کیا، کسی کو دیکھ کر تو نے عرشا پیدا کیا، تو سن لے میں تیرے لیے کیا کروں گا۔ وَإِن لَّمْ تَرْضَ بِمَا قَسَمْتُهُ لَكَ، پھر آگے اللہ قسم کھا کر فرما رہے فَوَعِزَّتِي وَسُلْطَانِي، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری بادشاہی کی قسم، اللہ آگے فرما رہے لَأُسَلِّطَنَّ عَلَيْكَ الدُّنْيَا، میں تیرے اوپر دنیا کو مسلط کر دوں گا، اور ایسا مسلط کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مثال دے کر فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ایسا مسلط کریں گے اللہ جس طرح سے ایک جنگل کا جانور شکاری کو دیکھ کر دوڑتا ہے، نہ آگے دیکھے نہ پیچھے دیکھے، نہ دائیں دیکھے نہ بائیں دیکھے، ہر وقت اس کے دماغ پر ایک دھن ہے کہ میری جان کس طرح سے بچ جائے اس شکاری سے، اور وہ دوڑتا رہتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کسی پیڑ کو کسی درخت کو ٹھوکر لگ کر گر جاتا ہے اور شکاری اس کا شکار کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَأُسَلِّطَنَّ عَلَيْكَ الدُّنْيَا، میں تیرے اوپر دنیا کو ایسے مسلط کروں گا کہ تو صرف اور صرف دنیا کے پیچھے بھاگے گا، اور اتنا بھاگے گا، اتنا بھگاؤں گا کہ ایک وقت آئے گا تجھے قبر کے گڑھے کے اندر پہنچاؤں گا، اور تیرے دنیا ہاتھ نہ آئی ہے نہ کسی کے ہاتھ آنے والی ہے۔ تو اللہ نے ہمارے لیے سارا انتظام کیا ہے، آج ہم خود پریشان ہیں ہمارے رزق کو لے کر۔ یہی پہلا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر فرمایا کہ تم دنیا کے اندر یہ بڑے بڑے ڈگریاں اور ڈاکٹر اور انجینئر اور یہ اور وہ اور فلاں یہ بھی چیزیں حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے ہو۔ ہاں یہ ضرورتی زندگی آئے، یہ ضرورت کے لیے ہے، یہ مقصد زندگی نہیں ہے۔ پہلا علم تم حاصل کرو، کیا حاصل کرو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تمہارے لیے پہلی چیز ضروری ہے وہ اللہ کو پہچاننا ہے کہ وہ اللہ کون سی ذات ہے جو آسمان کو بنایا، جس نے زمین کو بچھایا ہے، جو بارش کو برساتا ہے، جو گلوں کو اگاتا ہے، جو بچوں کو پیدا کرنے والا ہے، جو صحت اور بیماری دینے والا ہے، جو شفا دینے والا ہے، جو ساری کی ساری کائنات کے اندر ہونے والی چیزیں، سورج کو روشنی دینے والا، چاند کو ٹھنڈک دینے والا، جبرائیل کے اوپر حکومت کرنے والا، میکائیل پر حکومت کرنے والا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ساری کی ساری مخلوق پر ایک اللہ کی حکومت ہے۔ یہ ہمیں جاننا ہے، یہ پہلا علم ہے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا، یہ پہلا علم ہے جاننے کا۔ آج دیکھو نا انسان دنیا کے اندر، انسان کی فطری چیز ہے کہ انسان کے ہاتھ کوئی چیز لگ جائے، مثال کے طور پر ایک فون لگ گیا، اگر ایک موبائل ہاتھ کے اندر مل گیا تو انسان کا پہلی سوچ اس کے پر جاتی ہے یہ کیا ہے، اور دوسری سوچ یہ جاتی ہے کہ یہ کس کمپنی نے بنایا ہے۔ آج تک ساری کی کمپنیاں ہم نے ڈھونڈ لی، ارے گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں ڈھونڈ لی، سلائی کے مشین والوں کی کمپنیوں کو ہم نے جان لیا، ہم نے ہمارے ساری چیزیں دنیا کی جان لی، لیکن نہیں جانا تو ہمارے پیدا کرنے والے کو نہیں جانا۔ آج تک 50 سال 60 سال 30 سال کی زندگی وہ ایسی غفلت کے اندر گزر گئے کہ ہم نے سمجھا تھا ہمارے بچوں کو پالنا، انہیں کھلانا، انہیں پلانا، انہیں نہلانا، انہیں دھلانا، انہیں کپڑے پہنوا کر اسکول کے اندر بھیجنا، یہ ہمارے زندگی کا مقصد ہے۔ ارے نہیں، زندگی کا پہلا مقصد ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کو پہچانو کہ کس نے ہمیں بنایا ہے۔ تو دوسرا، اب ایک پہلی چیز ہم نے جان لی کہ ہمیں پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے علاوہ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ، بڑے سے بڑے فرشتے، بڑے سے بڑے انبیاء، یہ سارے کے سارے اس اللہ کے محتاج ہیں۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے ارادے کے بغیر۔ اللہ عزت دینے پر آئے تو پوری کائنات مل کر اسے ذلیل نہیں کر سکتی، اللہ اسے ذلیل کرنے پر آئے تو پوری دنیا مل کر اسے عزت نہیں دلا سکتی۔ چاہے کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو، چاہے کتنا ہی بڑا مالدار ہو، چاہے کتنا ہی بڑا ولی ہو، جب تک اللہ نہیں چاہتا دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آج یہی ایمان ہمارا بگڑا ہوا ہے، آج ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ انہیں بھی کرتا ہے انہیں بھی کرتا ہے۔ نہیں، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔
دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ آج دیکھو نا کتنی جہالت آج مسلمانوں میں عام ہو گئی کہ ہم ہر کسی کے پاس جا کر مانگنا شروع کر رہے۔ صحابہ کے زمانے میں، صحابیات کے زمانے میں یہ معاملہ نہیں ہوتا تھا، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، وہ جانتے تھے کہ پیدا کرنے والا ایک ہے تو کھلانے والا بھی ایک، پلانے والا بھی ایک، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا بھی ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ یہ یقین ہمارے دل کے اندر بنانا ہے کہ بھائی دنیا کے اندر کسی سے کچھ نہیں ہوتا، میرے شوہر سے کچھ نہیں ہوتا، میرے گھر والوں سے کچھ نہیں ہوتا، ان کے پیسے لانے سے گھر کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ جو میرے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے، جیسا گھرانہ میرے اللہ نے مقدر میں رکھا ہے، جیسا کھانا اللہ نے میرے مقدر میں رکھا ہے، وہ مجھے مل کر رہے گا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں، کہہ سکتے ہیں اس بات کو کہ اللہ اس کے رزق میں سے ایک ذرے کو ضائع نہیں کریں گے۔ جتنا مقدر میں لکھا ہے یہ اللہ کھلا کر رہیں گے۔ اور آج ساری کائنات پریشان اس کے لیے ہے کہ کھانا کہاں سے کھائیں گے۔ آج جب چلتے ہیں تشکیل کے اندر، ملاقاتوں کے اندر کہ بھئی چلو اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے نکلو، ارے عشرے کے لیے نکلو، چلے اور 4 مہینے کے لیے نکلو، تو پہلا سوال ہمارے زبان پر، پہلا سوال ہمارے دماغ پر یہی ہوتا ہے کہ بچوں کا کیا ہوگا، کھانے پینے کا کیا ہوگا۔ یہ پہلا سوال ہے ہمارے دماغ میں۔ ارے جب پیدا کرنے والا سارا ذمہ لے چکا ہے، وہ کہہ رہا ہے، کھلا اعلان کر رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، سارے عالم کا پالنے والا میں ہوں۔ پھر بندہ اور بندی تم کیوں ہو پریشان؟ یہ تمہیں شیطان نے دھوکہ دیا ہوا ہے، یہ شیطان نے سارے یہاں کے نقشوں کو ہمارے سامنے صحیح ثابت کیا ہوا ہے۔ ہماری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں ہم نے اس پر یقین کر لیا، ہماری زبان جو بول رہی ہے ہم نے اس پر یقین کر لیا، ہمارے کان جو سن رہے ہیں ہم نے اس پر یقین کر لیا۔ ارے ایسی بات نہیں ہے، ہمیں اس ہستی کی بات پر یقین کرنا ہے جس ہستی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، صرف لا الہ الا اللہ ہے۔ ہمارے دلوں میں سب کے آ گیا کہ اللہ پالنے والا، اللہ بنانے والا، اللہ بگاڑنے والا، بس اسی پر زندگی گزار کر چلا گیا اور زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لایا تو یہ دنیا سے ناکام ہو کر چلا گیا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ سفر کے اندر جا رہے تھے، جو تبلیغی جماعت کے امیر گزرے ہیں، اللہ نے ان سے بہت کام لیا ہے امت کے اندر۔ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک مولانا بھی ہے اور یہ سفر کے لیے نکلے ہیں، ایک ٹانگے کے اندر بیٹھ کر سفر کر رہے ہیں۔ ٹانگا چلانے والا ایک کافر ہے اور چلاتے چلاتے مولانا اس سے سوال کر رہے ہیں کہ اے رام، اس کا نام تھا رام لال، اس سے کہنے لگے اے رام لال بتلا کہ تو گھوڑے کو پالتا ہے یا گھوڑا تجھے پالتا ہے۔ اب وہ رام لال پریشان ہو گیا، ارے بات تو انہوں نے عجیب پوچھی ہے، یہ گھوڑا مجھے پالتا ہے یا میں گھوڑے کو پالتا ہوں؟ ایسا دیکھیں گے تو گھوڑا چلنے کے بعد میرے پاس مال آتا ہے اور میں اس کو چارہ کھلاتا ہوں، اس کا مطلب یہ مجھے کھلا رہا ہے، میں اسے کھلا رہا ہوں۔ یہ اس نے سوچا، لیکن اس کا جواب یہ آیا کہ مولانا نہ گھوڑا مجھے پالتا ہے نہ میں گھوڑے کو پالتا ہوں، ہم دونوں کو اوپر والا پالتا ہے۔ اب یہ ٹانگے سے اترے، ٹرین کا سفر تھا، اپنی گاڑی اپنے ڈبے کے اندر گئے اور بیٹھے تو سلیپنگ سیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں، نیچے دیکھے رات کا وقت ہے، وہ دوسرے مولانا کو نیند نہیں آ رہی، وہ بے چین ہے۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ مولوی صاحب کیا حال ہے، کیوں نیند نہیں آ رہی؟ تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ جی ہاں مولانا، مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے اس رام لال کی بات نے پریشان کر رکھا ہے۔ کون سی بات؟ وہ کہنے لگا ہے کہ نہ میں گھوڑے کو پالتا ہوں نہ گھوڑا مجھے پالتا ہے، ہم دونوں کو تو اوپر والا پالتا ہے۔ تو پھر مولانا کہنے لگے کہ دیکھو مولانا، یہ بات تو ایسی ہوئی کہ رام لال کا اللہ کے ذات پر یقین ہے تو کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گا؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ہاں، اس کے پاس اللہ کا یقین تو ہے، اس کے پاس رام لال کے پاس لا الہ الا اللہ تو ہے، لیکن مولوی صاحب صرف لا الہ الا اللہ سے جنت نہیں جا سکتا، اس کے لیے ویزا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ضروری ہے۔ ہم نے اللہ کو جان لیا لیکن ہم نے رسول کے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ آج گھسا پٹا مسلمان جو بہت ہی دور اور بہت ہی دین کے دور رہتا ہے، ایسا بھی مسلمان آج کسی نہ کسی درجے میں اللہ کو مانتا ہے۔
اللہ کو جانتا ہے، لیکن ہماری زندگی میں اور انہی کے زندگی میں کیا نہیں ہے؟ تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ اور دین کی بنیاد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 100% طریقے آ جائیں۔ اگر ان کے طریقے ہماری زندگی میں آ گئے، ان کے طریقے پر ہماری شادی بیاہ ہونے لگے، ان کے طریقے پر ہمارا کھانا پانی ہونے لگا، ان کے طریقے پر ہماری خوشی اور غم ہونے لگی، تو فرمایا کہ یہ دونوں جہاں کے اندر کامیاب ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کی زندگی اپنا کر آ گئے، آج کیا ہے؟ آج نوجوانوں میں ہمارے کیا نظر آ رہا ہے؟ یہود و نصارہ کے طریقے آج ہمارے اندر عام نظر آ رہے ہیں۔ یہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ آج ہمارے گھروں کے اندر بے دینی ہے، ہمارے گھروں کے اندر نہ اللہ کا تذکرہ، نہ اس کے رسول کا تذکرہ، نہ جنت کا تذکرہ، نہ جہنم کا تذکرہ۔ آج ہم نے آرام سے بس اتنا سمجھا ہے کہ بچوں کو سکھائیں گے، اچھا ایجوکیشن دیں گے، اچھی جاب کو لگائیں گے، اس کا نکاح کر کے اسے حوالے کر دیں گے۔ یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ بچوں کی تربیت نہیں ہے۔ آج ہمارے بچے، آج ہمارے نوجوان یہ کیوں یہود و نصارہ کے طریقے پر چلے گئے؟ کیونکہ باپ خود اللہ کے رسول کے طریقوں کے جنازے نکال رہا ہے، ماں خود اللہ کے رسول کے طریقوں کے جنازے گھر سے نکال رہی ہے۔ یہ کہاں سے آ گئے ہمارے شادیوں میں بینڈ باجے؟ یہ کہاں سے آ گئے ہمارے شادیوں کے اندر مہندیوں کا لگانا؟ یہ کہاں سے آ گئے ہلدی اور بینڈ باجے؟ یہ کچھ نہیں تھا، یہ ساری بدعتیں ہیں۔ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹیوں کا نکاح ہوا، کسی کے شادی کے اندر بینڈ باجا نہیں لایا گیا۔ آج ہمارے شادیوں کے اندر بغیر بینڈ باجے کے شادی لگتی نہیں۔ آج کیا ہو گیا ہماری زندگی کو کہ ہم نے اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھنا چھوڑ دیا، ان کی زندگی کو سننا چھوڑ دیا، اور اپنی منمانی والی زندگی گزارنے کے اندر لگ گئے ہیں۔ جیسا ہم بول رہے ہیں ایسا صحیح ہے، نہیں، اسلام ہمارے باپ کا نہیں ہے، اسلام اللہ نے اتارا ہے، ہمارے لیے کامیابی کا ایک ذریعہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو ان الدین عند اللہ الاسلام، ہم نے تمہارے لیے ایک دین چنا ہے جس کا نام اسلام رکھا ہے، اور اسلام کے بغیر اگر تم کسی اور طریقے پر سے آؤ گے تو یقیناً تم گمراہ ہو جاؤ گے اور یقیناً تم ناکام ہو جاؤ گے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہوگا اس وقت میں۔ تو بات عرض یہ کرنی تھی کہ آج ہمارے گھر کا ماحول یہ اس لیے ایسا بن گیا ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر آج ایسی باطل نے محنت کی ہے کہ ہر گھر کے اندر آج شیطان کو لا کر چھوڑا ہے۔ ہر گھر کے اندر ایک سامنے لگا ہوا ہے اسکرین، اور اسے دیکھ کر ہمارے بچے کی تربیت ہو رہی ہے۔ ہمارے بچے اسی طرح کے کپڑے پہننے لگ گئے، کیا لڑکے اور کیا لڑکیاں، وہ ماں باپ کا بھی دھیان نہیں، وہ بس یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے بچے اچھا کھانا کھائے، اچھا پیے، اور یہی ہم تربیت سمجھ رہے ہیں۔ یہ یقیناً 100% غلط بات ہے۔ انہیں چاہے کھانا نہ ملے، وہ چاہے بھوکے رہے، ایک وقت کھانا کھائے، ایک وقت بھوکے رہی اولاد تو منظور ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ان کی زندگی میں ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر اللہ کے رسول کے طریقے ان بچوں کی زندگی میں نہیں ہے، اس ماں باپ کی زندگی میں نہیں ہے، اور ان بچوں کو تم سونے کا نوالا کھلاؤ، چاندی کی روٹی کھلاؤ، یقیناً وہ ناکام ہے۔ یہ تربیت نہیں ہے۔ آج اسی لیے زور دیا جا رہا کہ گھروں کے اندر کی تعلیم پر دھیان دو، ہم نماز کی گھروں کے اندر پابندی شروع کرو، تلاوت کی پابندی گھروں کے اندر شروع کرو، تعلیم و تعلم کو شروع کرو، سیکھنا اور سکھانے کو شروع کرو، صفات کا مذاکرہ اپنے اندر بیٹھ کر کرو، اپنے اندر کلام پاک کے حلقے لگاؤ، مسئلے مسائل علماء سے جا کر پوچھو۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی، کیوں بتلائی جا رہی؟ کیونکہ ہم اپنے دین کو جاننے والے بنے، ہم اپنے دین کو جاننے والے بنے۔
آج زندگی گزر گئی ہے، ہم نے ساری چیزیں جان لی ہیں، ارے کسے نہیں آتا، ہم نے ایسی ایسی فضول کی چیزیں جان لی، ارے وہ میک اپ کرنے کا سارا سیٹ اپ ہم نے جان لیا، اور ٹی وی کے سارے سیریل ہم نے یاد کر لیے، موویز کے بارے پورے کے پورے نام ہمیں یاد ہو گئے، ساری چیزیں یاد ہو گئی، اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوگا جسے معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول کے ماں کا نام کیا ہے، اللہ کے رسول کے دادا کا نام کیا ہے، اللہ کے رسول کے ابا کا نام کیا ہے، ان کی اولاد کا نام کیا ہے، ان کے بیٹیوں کا نام کیا ہے۔ آج ہمیں یہ کچھ نہیں پتا، اتنا دور ہیں ہم اسلام سے، اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ بغیر سنتوں کی زندگی، بغیر فرائض کی زندگی، آج ہم سوچیں کہ کتنی نمازیں آج تک ہماری زندگی میں قضا ہو گئی، ارے پچھلی تو جانے دیں، آج ہم دن بھر کا سوچیں کہ کیا میری فجر کی نماز ادا ہوئی، کیا میری ظہر کی نماز ادا ہوئی۔ ارے ہم تک دعوت پہنچی تھی کہ چلو بھائی اجتماع ہے اور جماعت آئی ہے، جا کر بیٹھیں گے، کچھ اللہ رسول کی تھوڑی بات سنیں گے۔ ہاں یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے کر اپنے گھروں سے نکال کر لا کر اس مجمع کے اندر بٹھایا، ورنہ کوئی اپنے اس ارادے سے یہاں نہیں آ سکتا، جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تبھی آ سکتا ہے۔ تو آج ہم یہ سوچیں کہ میری نماز کسی حال کے اندر ہے، کیا میں نماز کے اندر صحیح حرف ادائیگی ہو رہی ہے، کیا ہماری صحیح ارکان ادا ہو رہے ہیں، ہماری نماز کیا چاہتی تھی، اللہ کس نماز کو چاہتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، کہ وہ نماز کہ جو نماز تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ اکبر کہو تو سلام پھیرنے تک تمہارا پورا دھیان ایک اللہ کی طرف ہو، یہ نماز اللہ چاہتے ہیں، نہ کہ یہ نماز کے لیے رکے ہیں اور گیس کے اوپر دودھ ابلتا ہوا جا رہا ہے تو اس کا دھیان ادھر ہی ہے اور دودھ ابل کر جا رہا ہے، اب کھانا بنانا ہے، اب یہ کرنا ہے، اب وہ کرنا ہے۔ نہیں، ایسی نماز کچھ فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، پہلی چیز میں نے بتلائی کہ ہم اب پیدا ہو گئے ہیں، دنیا کے اندر آ گئے ہیں، لیکن یہاں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، اور یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئے، یہاں ہمیں بھیجا گیا ہے، یہاں ہمیں بھیجا گیا ہے، اور یہ بات یقینی ہے، یہ بات قسم کھا کر کہی جا سکتی ہے کہ ہر ایک کو مرنا ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارا نظام ہی ایسا بنایا ہے، پہلے اللہ نے عالم ارواح کے اندر رکھا، پھر ماں کے پیٹ کے اندر پہنچایا، 9 مہینے 9 دن رکھا، اگر پھر بھی وہ ڈیلیوری نہیں ہو رہی تو اللہ نے پھر زبردستی سے باہر نکلوایا، پھر اس کے بعد اسے دنیا کے اندر بڑا کیا، اسے کھلایا، اسے پلایا، اسے ساری نعمتیں دی، اسے عقل دی، اسے سمجھ دیا، ساری چیزیں اسے دی، اور پھر اس کے سامنے حکم بھی دیا کہ آر میرے سامنے جھک، حی علی الصلاۃ کی آواز لگائی، حی علی الفلاح کی آواز لگائی، اور میرے سامنے جھک، اور یہ لڑکا اور لڑکی اور یہ بندہ اور بندی یہ اللہ کے منکر ہو گئے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، صبح کا وقت سونے میں، دوپہر کا وقت کھانے میں، عصر کا وقت چائے میں، مغرب کا وقت پکانوں میں، عشاء کا وقت پھر سونے میں۔ آج ہم نے ایسی زندگی گزار دی، اور وہ نوجوان جسے مسجد کی طرف قدم اٹھنے کو تیار نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ارے سنو، آج حدیث یاد آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجفا کل الجفا، ظلم ہے اور بہت بڑا ظلم ہے۔ آج انسان سمجھ رہا ہے کہ کسی کو ناحق مارنا ظلم ہے، کسی کو قتل کرنا ظلم ہے، کسی سے چوری کرنا ظلم ہے، کسی کا مال دبانا ظلم ہے، یہ ظلم ہے، لیکن اللہ کے رسول بھی ایک ظلم بتلا رہے ہیں، کیا؟ الجفا کل الجفا، ظلم ہے اور بہت بڑا ظلم ہے۔ صحابہ اچانک اللہ کی طرف، نبی کی طرف دیکھنے لگے، یا رسول اللہ کیا کہہ رہے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا والنفاق کل النفاق، منافقت ہے اور بہت بڑی منافقت ہے۔ صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ آپ کسے ظالم کہہ رہے ہیں، کسے آپ منافق کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کو غور سے سنیں کہ من سمع المنادی فلن یجبہ، جس نے اذان کو سنا اور مصلی پر نہ گیا، یہ بہت بڑا ظالم ہے اور یہ بہت بڑا منافق ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔
تو آج ہم دیکھیں، آج ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم بہت نیک پاک ہیں، ارے ہماری ساری چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں، ہماری تسبیحات کی بھی پابندی ہو رہی ہے، ہمارے گھر کے سارے کام کاج ہو رہے ہیں، میں شوہر کی بھی خدمت کر رہی ہوں، میں بچوں کی بھی خدمت کر رہی ہوں، ہاں یہ حق ہے، یہ تم کر رہے ہو، لیکن ایک اللہ کا حق ہے، ایک مخلوق کا حق ہے، ایک مخلوق کا حق جو آج تک ہم ادا کرتے آئے ہیں، لیکن سوچے زندگی کے اندر کیا ہم نے اس کا حق ادا کیا جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہاتھ دیے، جس نے کان دیے، جس نے جسم کا سارے چیزیں بنائی، جس نے سننے کی طاقت دی، جس نے کھانے کے لیے دانت دیے، چبانے کے لیے دانت دیے اور زبان دی بولنے کے لیے، ایسی ساری نعمتیں لینے کے بعد ہم نے اس کا کتنا حق ادا کیا ہے؟ آج سوچنے کی بات ہے۔ پھر ماں کے ذمے لگایا، باپ کے ذمے لگایا کہ وہ بچوں کی تربیت کرے۔ بچوں کی تربیت سے میں نے پہلے ہی بتلایا کہ انہیں کھانے اچھے اچھے کھلانا، اچھے اچھے کپڑے پہنوانا، یہ بچوں کی تربیت نہیں ہے۔ بچوں کی تربیت یہ ہے کہ جب وہ بولنا چالو کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے جب تمہارا بچہ بولنے لگ جائے تو اس سے پہلا لفظ کلمہ پڑھاؤ، اللہ بلواؤ۔ لیکن آج ماحول بدل گیا، آج ہم نے سننا چھوڑ دیا، جاننا چھوڑ دیا۔ آج نانی بھی آ کر کہہ رہی بیٹا نانا بول، نانا کہہ رہے نانی بول، اماں کہہ رہی ابا بول، ابا کہہ رہے اماں بول۔ اللہ اور رسول کا تو نام ہی چلا گیا۔ اللہ کی شروعات، اللہ کی بنیاد اللہ اور رسول سے۔ پہلی ہی سیڑھی ہم نے تربیت کی غلط چڑھی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ سمجھ میں آئے، جب وہ بڑا ہونے لگے، جب 7 سال کا ہو جائے، 7 سال کی ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو اور نماز اسے ساتھ میں پڑھاتے رہو۔ اگر نماز پڑھیں گا اچھی بات ہے، یہ تربیت ہو رہی ہے بچے کی۔ اب جب 10 سال کا ہو گیا تو اسے پھر نماز کی تاکید کرو۔ اگر نماز اس تاکید کے بعد نہ پڑھے تو اسے 2-4 مارو، اس کے اوپر تھوڑی دنداٹی کرو اور اسے نماز پڑھواؤ، کیونکہ یہ اس کی بچپن کی عادت یہ 55 تک لے جائیں گی، یہ موت تک لے جائیں گی۔ اس کے لیے یہ بچوں کی تربیت یہ ماں کے بھی ذمے ہے اور باپ کے بھی ذمے ہے، نہ کہ صرف ماں کے ذمے۔ باپ تو دن بھر باہر رہتا ہے، دن بھر کمائی کے اندر مشغول رہتا ہے، اور جب گھر کے اندر آتا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کہ ماں بھی اپنے کاموں میں مشغول۔ آج تو دنیا بدل گئی، آج وہ ماں کے ہاتھ کے اندر ایسے ایک شیطان آ کر بیٹھا ہوا ہے کہ نہ اس کا بچوں کے اوپر دھیان ہے، نہ بچے کی تربیت پر اس کا دھیان ہے، نہ اس کا کھانا کھلانے پر دھیان ہے۔ آج شیطان ہاتھ میں آ کر بیٹھا ہوا ہے۔ ارے کہاں گئی وہ عورتیں، کہاں گئے وہ لوگ جو اس اسلام کے اندر بڑے بڑے شاہ سوار کو جنہوں نے پیدا کیا، جنہوں نے بڑے بڑے شاہ سواروں کو تیار کیا، جنہوں نے اس کے اسلام کے اوپر اپنی جان اور مال قربان کرنے والے شاہ سواروں کو پیدا کیا تھا۔ آج کہاں گئے؟ آج وہ چلے گئے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، آئے وہ خاک گئے وعدہ پردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چرا گئے رخ زیبا لے کر۔ وہ لوگ خاک کے اندر دب گئے، وہ لوگ چلے گئے۔ آج کوئی دنیا کے اندر ان جیسا ملتا ہے، اس کے لیے بھی چراغ لے کر گھومنا پڑتا ہے۔ تو آج یہ دعوت و تبلیغ کا مقصد یہ یہی ہے کہ آج امت کے اندر جو بے دینی آئی ہوئی ہے، اس بے دینی کو ختم کر کر لوگوں کو دیندار بنایا جائے، ہم خود بھی دیندار بنے اور اوروں کو بھی دین کی دعوت دینے والے بنے۔ یہ ہمارے ذمے اللہ نے لگایا ہے۔ اور بچوں کی تربیت کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین حدیث فرمایا، حدیث ذہن میں آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا لم یرحم صغیرنا ویعکر کبیرنا یامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے لوگو غور سے سنو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، اے لوگو غور سے سنو، لیس منا لم یرحم صغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ لم یرحم صغیرنا، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ یعکر کبیرنا، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی اہم بات فرمائی۔ ساری باتیں اہم ہیں، لیکن یہ تیسری بات یہ امت کے ہر فرد کے لیے بہت اہم ہے۔
وہ کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ آگے فرمایا یامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو دین کے لیے کام نہیں کرتا، برائی سے لوگوں کو نہیں روکتا اور نیکی کا حکم نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ کیونکہ اسلام کے اندر سب سے پہلے اول درجوں کے اندر عورتوں نے اس میں حصہ لیا، عورتوں کی قربانیاں لگی۔ اس کائنات کے اندر سب سے پہلا اگر سلام کس کو آیا تو وہ ایک عورت ہے۔ اس اسلام کے اندر جس نے سب سے پہلے مال لگایا اسلام پر وہ ایک عورت ہے۔ اس اسلام کے اندر جس نے سب سے پہلے اپنے شوہر کی ہمت افزائی کی وہ ایک عورت ہے۔ اس اسلام کے اندر جس جو پہلی شہید ہوئی وہ بھی ایک عورت ہے۔ یہ ساری قربانیاں کیوں ہیں؟ اور آج ہمیں سوچیں کہ دنیا کے اندر کتنا بڑا طبقہ ہے جو بے دینی سے زندگی گزار رہا ہے، جو اللہ کے رسول کو بھی نہیں جانتا، جو اللہ کو بھی نہیں جانتا۔ ارے اپنے محلوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں نماز کا معلوم نہیں، جنہیں روزہ معلوم نہیں، جنہیں غسل اور فرض نہیں معلوم اور حج اور زکوٰۃ نہیں معلوم۔ تو یہ امت کے اندر سے جہالت کہاں سے جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت بنایا ہے تو وہ ایسی امت بنایا ہے کہ نبوت والا کام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک کے اندر فرما رہے ہیں ایک جگہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسطہ بنایا ہوا ہے۔ علماء نے اس کے لیے اس میں فرمایا کہ امت وسطہ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے اور اللہ کے درمیان جس طرح نبی ہوتے تھے، اللہ کی پہچان کراتے تھے اور اللہ کے احکام بتلاتے تھے، اس طرح تم اب امتوں میں سے اب آنے والے لوگوں کے لیے ایسی امت ہو جو امت اللہ کی پہچان کرائیں گی، اللہ کے احکاموں کو بیان کریں گی، اللہ کے احکاموں کو بتلائیں گی اور اس پر خود بھی عمل کریں گی۔ تو اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے۔ یہ کام صرف جو جماعت میں آئے، یہ 4-5 لوگ آئے، یہ 10-20 لوگ آئے، ان لوگوں کا صرف کام نہیں ہے، یہ ہمارے سب کے ذمے ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اس کے پیچھے ایک سب سے زبردست عقیدہ اور بڑا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں آخری نبی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ماننا پڑے گا۔ اگر یہ نہیں مانتے تو علماء نے فتاویٰ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ایمان والا نہیں ہے، اسے یہ شرط ہے کہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، اور جو دین میں نے تم تک لایا ہے، تم تک جو دین میں نے پہنچایا ہے، الا فلیبلغ شاہد الغائب۔ حجۃ الوداع کے میدان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں 9 تاریخ کا، اس خطبے کے اندر اس حدیث کو لکھا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے الا فلیبلغ شاہد الغائب، جو یہاں پر غائبین ہے، یہاں موجود نہیں ہے، ان سب تک دین پہنچانا اب یہ تمہارے ذمے ہے۔ ہم بھی آج تک ان کے لیے غائبین تھے، اب ہمارے لیے آنے والے کئی زندگیاں غائبین ہیں، ان تک دین کو پہنچانا یہ ہمارے ذمے ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے اندر کسی کو ایسی دعا نہیں دی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کے کام کو کرنے والوں کو دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی دن نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم عداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامعی۔ اے لوگوں سنو، اے اللہ تو میرے ان سارے لوگوں کے چہرے کو نظرت عطا فرما جو میری بات کو سنے اور اس بات کو دوسروں تک پہنچائے۔ ان لوگوں کو اے اللہ تو نظرت عطا فرما، ان کے چہروں کو تو روشن عطا فرما، ان کی زندگیوں کے اندر تو بہار عطا فرما۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ ارے جس نبی کی دعا آسمان سے رد ہو نہیں سکتی، ایسے نبی کی دعا کو چھوڑ کر آج اپنے چہروں کو رنگانے کے لیے ہم کتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں، کتنے پارلر جا رہے ہیں۔ ارے اس کام کو کر کر دیکھیں اللہ کتنی زندگی کے اندر نور لائے گا، اللہ زندگیوں کے اندر بہاریں کتنی لائے گا، اللہ زندگیوں کو کس طرح پلٹ دے گا۔ یہ دعوت کی محنت یہ زندگیوں کو بدلنے والی محنت ہے۔
کروڑوں لوگوں کی زندگیاں اس محنت کے اندر بدل گئی. بس نکلے ارادہ کر اور چلتے رہے. اللہ نے ایسے ایسے بنایا کہ ایک ایک دیہات سے اللہ نے جو لوگ آج تک کروڑ پتی ہو کر گاؤں چھوڑ کر یہ بامنوئی کیا کون سا کوئی آندھڑی چھوڑ کر باہر نہیں گئے، ایسے کئی جگہ لوگ ہیں جو یہ گاؤں چھوڑ کر بیرون کا سفر کر کر آئے. کوئی چائنا گیا، کوئی نیوزی لینڈ گیا، کوئی آسٹریلیا گیا. یہ کس کی بدولت؟ یہ اللہ نے پہنچایا. یہ کس لیے پہنچایا؟ کہ یہ میرا اور میرے نبی کا پیغام پہنچا سکے اس جگہ پر. کیوں پہنچایا؟ کیونکہ اس کے اندر وہ جذبہ تھا، اس نے وہ ارادہ کیا تھا. اب اس بندے اور بندی نے نیک ارادہ کیا ہے تو اللہ بھی کہتے ہیں میرے ذمے ہے کہ میں اس کے سارے راستوں کو کھول دوں. تو دعوت کی محنت یہ صرف اتنے لوگوں کے اوپر نہیں ہے، یہ ہم سب کے اوپر فرض ہے، فرض. مولانا سعد صاحب حضرت جی ابھی فرما رہے تھے، کہنے لگے دعوت کا کام یہ فرض کفایہ نہیں ہے. آج امت نے اس کام کو فرض کفایہ کے طور پر لیا ہوا ہے، حالانکہ دعوت کا کام یہ فرض عین ہے، اس کو کرنا ضروری ہے.